السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تورات کیا ہے، اور تورات کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں 18 بار آیا ہے، اور اس کا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے کیا ہے۔ تو قرآن پاک سے ہم وضاحت لیتے ہیں۔ المائدہ صورت ہے، اس کی آیت پڑھیں گے ہم 44 نمبر 44۔ انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس کے ساتھ حکم کیا نبیوں نے۔ نبیون، ناظرین غور کرنا ہے، ایک نبی نہیں ہے، نبی جمع میں ہے، نبیون۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔ اچھا، انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ ناظرین، ہدایت کیا ہے، روشنی کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم جس میں ڈو اور ڈونٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یعنی احکامات والی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر حکم دیا ہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، وہ ہے تورات۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ اگر ہم کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور نور، روشنی ہے ہمارے لیے وہ، اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ان احکامات کے اوپر۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تو وہ نبی جو سر تسلیم خم کرتے تھے وہ حکم کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس میں جو حکم ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس احکامات کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں۔ للذین ہادوا، کن لوگوں کے لیے؟ ہادوؤں کے لیے، ہادو جو روادار لوگ ہیں۔ والربانیون، اور رب والوں نے بھی اسی سے فیصلہ کیا۔ والاحبار، اور عالم فاضل، یعنی یہ جو لوگ ہیں، نبی ہیں، رب والے ہیں اور عالم فاضل ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اس لیے بمستحفظوا من کتاب اللہ، انہیں حفظ کرائی گئی تورات، من کتاب اللہ، کتاب اللہ سے حفظ کرائی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تورات کہاں ہے؟ کتاب اللہ میں ہے، اور کتاب اللہ سے حفظ کرائی گئی ہے۔ تو کتاب اللہ میں حکم والی جو آیتیں ہیں، احکامات والی جو آیتیں ہیں، وہ تورات ہیں، اور تورات پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور نبیوں نے بھی یہی کروایا، رب والوں نے بھی یہی کروایا، اور عالم فاضل لوگوں نے بھی یہی کروایا۔ اور کن کے لیے کروایا؟ جو ہادو لوگ تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اچھا، ایک تو انہیں حفظ کروایا گیا اس سے، اور وہ اس پہ اقراری گواہ بھی ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حکم، احکامات بیان کرنے میں اور لوگوں کو ان پہ عمل درآمد کرانے میں تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ وَاخْشَوْنِی، پس مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتٍ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑے داموں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے حکم نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ کافر ہیں۔ تو ناظرین، اس ایک آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ تورات کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ تورات کہاں پہ موجود ہے اپنی اصل حالت میں، اور امید ہے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کسی ایک نبی کو نہیں دی گئی، بلکہ ہر نبی نے اس کا حکم دیا کہ تورات ہی بتائی ہر نبی نے آ کے، کیونکہ تورات ہی اللہ کا حکم ہے۔ احکامات والی آیتیں قرآن پاک میں جو موجود ہیں وہ تورات ہیں۔ تو امید ہے
تورات کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔